الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت یہ ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو سمجھو ایمان کامل نہیں ہے، اور ہے بھی اس درجے میں کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو، اس درجے میں محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا اپنے آپ سے، تو ہر مومن یہی کہے گا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر ودیعت کر کے اللہ تبارک و تعالی نے دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے اس محبت کو، لیکن ہماری غفلتوں کی وجہ سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آہستہ آہستہ تعلق کمزور کرنے کی وجہ سے یہ محبت دب جاتی ہے۔ ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ محبت ودیعت کی ہے۔ جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں اس محبت تو یہ اس راکھ میں دبی ہوئی چنگاری بھی اپنا اثر دکھاتی ہے، لیکن عام حالات کے اندر یہ دبی ہوئی چنگاری ہوتی ہے، یہ عام حالات کے اندر دبی ہوئی چنگاری ہوتی ہے، اور وجہ یہ ہے اس کی کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے نہ عملی طور پر قریب ہیں اور نہ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو جاننے کے اعتبار سے قریب ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جاتا، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سنا جاتا، تو یہ محبت جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے اس کو جلا ملتی۔ لیکن ہم دوسروں کی سیرت تو پڑھتے ہیں، دوسروں کے حالات اور واقعات اور ان کی سوانح جاننے کی تو کوشش کرتے ہیں، اور پھر انہی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جس میں دلچسپی ہے۔ اگر کھیل میں دلچسپی ہے تو وہ کھلاڑیوں کے حالات جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ کب پیدا ہوا، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کی شادی کب ہوئی، اس کی شادی کہاں ہوئی، اس کا کسی سے افیئر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اس کا کسی سے تعلق ہے یا نہیں، اس کا کیا حالات ہے، وہ پھر جب اس میں گھستے ہیں تو اس کی ساری معلومات ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور جب کہیں اس کا کوئی تذکرہ آتا ہے تو ہمارے چہرے کے نشیب و فراز بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کو جاننے کی کوشش کی، اسی کے کمالات کو جاننے کی کوشش کی، کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ لہٰذا جس کے کمالات جاننے کی کوشش کی، جس کے حالات جاننے کی کوشش کی، اس کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی۔ کوئی اسٹاروں سے محبت کرتا ہے، کوئی فلمی اسٹار سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے کرتا ہے، کوئی سیاست دانوں سے کرتا ہے، کوئی کسی سیاست دان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، پھر اس کے
حالات کے اندر گھستا ہے. تو یہ جس کے بھی آپ حالات کے اندر گھسیں گے تو اسی کے حالات میں پھر اسی کی باتیں جاننے میں مزہ آنے لگے گا اور اسی سے محبت ہونے لگے گی. ہم نے کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ چنگاری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت کی ہمیں دے کر کے بھیجا تھا، وہ چنگاری راکھ کے نیچے دب چکی ہوتی ہے. جاننے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اگر وہ جو چنگاری دی ہے نا، اگر اس کے ہوتے ہوئے تھوڑے سا بھی حضور علیہ السلام کا جب تذکرہ سنتے ہیں، حضور علیہ السلام کا جب تذکرہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب کتابوں میں دیکھتے ہیں، جب کسی کی زبانی سنتے ہیں تو وہ ایک مزہ اس کے اندر آنے لگتا ہے. پھر دنیا کے کسی انسان کے حالات جان کر کے اتنا مزہ اس کا آدھا، اس کا نصف، اس کا عشر عشیر، اس کا 100واں حصہ، 1000واں حصہ نہیں آ سکتا. اس لیے کہ یہ محبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت کی ہے. تو تھوڑا سا اس کو جلا تو بخش کے دیکھ کس انداز سے حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس انداز پہ محبت آنے لگے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جب حسن کا نقشہ کھینچا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اگر عربی سے تھوڑی سی مناسبت ہوتی تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہنا ہے، کتنا مزہ. لیکن اگر اس کا ترجمہ بھی سنے تو مزہ آئے گا. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. واجمل من کلم تلد، اور بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ واجمل من کلم تلد النساء، کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ ہی نہیں جنا. کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ ہی نہیں جنا. اور خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، ہر عیب سے مبرأ، ہر عیب سے خالی. ناک کیسی ہونی چاہیے، آنکھ کیسے ہونے چاہیے، ہونٹ کیسے ہونے چاہیے، ایسا لگتا ہے کانک قد خلقت کما تشاء، جس طرح اللہ نے آپ سے پوچھ کر کے بنایا ہے. میرے محبوب ناک کیسی پسند ہے، میرے محبوب آنکھ کیسی پسند ہے، میرے محبوب پلکیں کیسی پسند ہیں، میرے محبوب رخسار کیسے پسند ہیں، میرے محبوب ہونٹ کیسے پسند ہیں. اللہ نے پوچھا اور بنایا، جیسا میرے آقا کو پسند تھا ویسا بنا دیا. خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت عبد المطلب نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صبح میں دیکھا، جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ نے دیکھا تو دیکھتے ہی زبان پہ ایک جملہ آیا، ایسا بچہ تو آج تک نہیں دیکھا. واجمل من کلم تلد واحسن من کلم تر قط عینی، ایسا بچہ تو آج تک نہیں دیکھا. حضرت آمنہ نے اپنے لال کو دیکھا تو کہا کہ ایسا خوبصورت بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. جو بھی آتا وہ یہی بات کہتا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا نورانی بچہ، اتنا نورانی چہرے والا بچہ آج تک نہیں دیکھا. یہ تو الگ ہی مخلوق ہے. حضور علیہ السلام کو جس نے دیکھا یہی کہا. اللہ کی رحمت کو جوش آیا، جبرائیل سے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جبرائیل دنیا والے تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اچھا، اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، تم نے دیکھا؟ جبرائیل نے جو جواب دیا، حضرت امیر خسرو نے فارسی اشعار میں اس کو ڈھالا، آفاقہا گردی دام مہرے بتا ورزی دام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. پوری دنیا کے کونے کونے میں پھرا ہوں، دنیا کا چپا چھان مارا ہے، ایک سے ایک اچھی اور خوبصورت چیز کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے. آفاقہا گردی دام مہرے بتاں ورزی دام بسیار خوبا دیدام، ایک سے ایک اچھی چیز دیکھی، ایک سے ایک خوبصورت چیز دیکھی، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن یہ تو چیز ہی دوسری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبریل نے کہا کہ میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واجمل من کلم تلد النساء. جبریل تم کہاں سے دیکھتے؟ عبد المطلب، آمنہ اور سارے مکہ والے تم کہاں سے دیکھتے جب میں نے اس سے خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا.
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نور روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نور روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یہ سب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے مانگ کر کے ان چیزوں کے اندر رعنائی بھری گئی ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نور روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، جس میں جہاں خوبصورتی دیکھو، جہاں رعنائی دیکھو، یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا صدقہ ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو پھر یہ بزم سجا ہی نہیں جاتی، تیرے صدقے میں یہ ساری کی ساری رعنائیاں ہیں۔ ضعیف حدیث ہے لیکن میرے آقا کے حسن کی تعریف میں اگر دوسری جگہوں سے دوسرا مواد لیا جائے تو اس بات کی تائید مکمل ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی فدا ہو گئی۔ بات قرآن پاک کے اندر اس قصے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تو بہرحال وہ اس کا عشق چھپا نہیں، سب میں ظاہر ہو گیا۔ جو اس کی ہمجولیاں عورتیں تھیں انہوں نے اس سے کہا، انہوں نے ان کے اندر چیمی گوئیاں شروع، اے بھائی صاحب ان کو جگاؤ ان کو، اس سے پہلے پیچھے جو سو رہے ہیں نا بھائی اطمینان سے سو رہے، بیٹھ رہے ہو اس طرح کیوں بیٹھ رہے ہو کہ تمہیں نیند آئے، سب کا نقصان ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میں اتنا بڑا علامہ نہیں ہوں، میں سبق یاد کر کے آتا ہوں یہ، اور جو مجھے سوتا ہوا دکھتا ہے نا میں سارا بھول جاتا ہوں پھر، تو کتنے لوگوں کا نقصان آپ کے سونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو عزیز مصر کی جو ہمجولیاں جو سہیلیاں تھیں ان کے اندر ایک بات چلی، کیسی عورت ہے بتاؤ، کیسی عورت ہے، ایک غلام پہ عاشق ہو گئی۔ اب یہ جب بات چلی اس نے عزیز مصر کی بیوی نے یہ سوچا کہ بھائی ان کو جواب تو دینا چاہیے کہ میرا ہی حال یہ ہے تمہارا بھی حال ایسا ہی ہوتا، تو اس نے ایک ٹی پارٹی، ایک وہ چائے کی پارٹی رکھی، ایک دعوت کا انتظام کیا، اور سب دعوت کا انتظام کر کے اس میں ایک خاص نظم اس نے یہ کیا کہ پھل ثابت رکھے، کاٹ کے نہیں رکھے، ہر پھل کے ساتھ، اور چھریاں رکھ دی، جتنی مہمان تھی سب کے ساتھ اس نے چھری رکھ دی گئی۔ تو اور پھر اس کے بعد اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں آواز دی، تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہوئے تو جیسے ہی ان کی نگاہ پڑی اس پر، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، پھل سب کے ہاتھ میں تھا، چھری ہاتھ میں تھی، کاٹنا پھل تھا لیکن سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ایسی مبہوت ہو گئی دیکھ کر کے، اور کہنے لگی مَا هَذَا بَشَرًا، ایسا بھی انسان ہوتا ہے اتنا خوبصورت۔ یعنی اب یہ جب دیکھا اس نے، عزیز مصر کی بیوی نے یہ دکھانا تھا کہ کتنا حسین ہے وہ، جس کے عشق کے تم مجھے تانے دے رہی ہو، کیوں ہاتھ کاٹ کے بیٹھ گئی اب اپنے کیوں، تم مبہوت ہو گئی نا اس کے حسن کے اندر، تبھی تو ہاتھ کاٹ کر کے بیٹھ گئی ہو۔ یہ ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا، یہ ایک واقعہ ہے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے حسن کا۔ لیکن اب حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو دیکھ کر کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے۔ حضرت عائشہ کون فرما رہے، امہات المومنین میں جو سب سے کم عمر ہیں، اور حضور علیہ السلام کی عمر کا آپ کی عمر سے اگر موازنہ کر کے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کم سے کم آپ سے 50 سال بڑے ہیں،
آپ سے 50 سال آپ کی عمر زیادہ ہے. اس عمر کے اندر، عمر کے اس فرق کے اندر اور اس تفاوت کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعریف کر رہی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں، اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے یہ تو ایک حسن کا پہلو ہے، یہ ایک حسن کا پہلو ہے جو صرف آپ حضرات کے سامنے میں نے تھوڑا سا عرض کر دیا، ورنہ کہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو سب سے اچھی آواز والا اور سب سے خوبصورت بنایا ہے، اور تمہارا نبی ان میں سب سے زیادہ اچھی آواز والا اور سب سے زیادہ خوبصورت. مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ حدیث کی وہ دو کتابیں جو معیاری، سب سے زیادہ معیاری کتابیں سمجھی جاتی ہیں، اس میں مسلم شریف، ایک بخاری شریف، ایک مسلم شریف. مسلم شریف کی روایت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یوں ہی نہیں ہوتا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا جاتا ہے، جو اللہ کہلواتا ہے وہی زبان سے نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا واجمل منک لم تلد النساء کہ تیرے سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا نبی سب سے انبیاء میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز والا اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں تو صحیح، ہمیں ابتدا سے محبت ہو جائے گی، آپ کے بچپن سے محبت ہوگی، ہمیں آپ کی جوانی سے محبت ہوگی. پھر دنیا کوئی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو کرتی ہے ادھر ادھر کی باتیں، ان ساری باتوں کا الہامی طور پر جواب دل کے اندر پیدا ہوگا، بشرطے کہ وہ محبت پیدا تو ہو. یہ تو حسن کا نقشہ تھا تھوڑا سا، اور وہ بھی تھوڑا سا. ہم کہاں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کے سارے نقشے کو کھینچ دیں، جسے اللہ نے وہ حسن دیا ہو کہ دنیا میں اتنا حسین کوئی نہ ہو، جتنا حسین کوئی نہ ہو. یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ خوبصورت کہا جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی. یہ ایک خوبصورتی کا چھوٹا سا نمونہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے، اگر ہم اس کو کتابوں میں پڑھیں، اس کو سنانے کا تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکالیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اور یہ محبت ہمارے، اور پھر اس سے آگے بڑھیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات کا سلسلہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و کردار کا سلسلہ، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان احسانات کا تذکرہ جو آپ نے پوری کائنات کے اوپر کیے ہیں، اور خصوصاً امت مسلمہ کے اوپر فرمایا. جب ان احسانات، ہر آدمی اپنے محسن کا غلام ہو جاتا ہے. آپ کوئی منسٹر آپ کا تھوڑا سا کام کر دے، اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے دنیا کے اندر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات، اس تھوڑے سے وقت میں ساری سیرت نہیں سنائی جا سکتی، لیکن سیرت کو پڑھنا ہوگا ہمیں، سیرت کو سننا ہوگا ہمیں، تب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، تب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، اور تب اس چنگاری کو جلا ملے گی جس کو ہم نے دبا دیا ہے اپنی غفلتوں کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت